بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہر عقل مند بالغ پر ضروری ہے۔ کسی کے سامنے جب دنیا کی حقیقت کھل کے آ جائے پھر وہ کبھی بھی اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرے گا، پھر وہ کبھی بھی دنیا کے معاملات کی خاطر اپنا رشتہ اپنے اللہ سے نہیں توڑے گا۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، دنیا میں اللہ نے انسان کی زندگی اور موت کو بنایا کیوں ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ 29ویں پارے کے اندر سورہ الملک میں اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہا ہے، انسان، ہم نے تیری زندگی اور موت کو بنایا تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، ہم آزمائیں اس زندگی میں تو عمل کیسے کرتا ہے، اچھے کرتا ہے یا برے کرتا ہے۔ پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی، زندگی اور موت کا مقصد آزمائش ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آزمائش لی کیسے گئی۔ قرآن شریف میں 3 پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا، اے انسان، ہم نے تیرے لیے دنیا کو مزین کر دیا ان چیزوں سے جن کی طرف تیری رغبت ہے، یعنی عورتیں، اولاد، سونے اور چاندی کے ذخائر، گھوڑے، چوپائے، کھیتی۔ اس میں زمین سے نکلنے والی چیزوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، اور وہ نعمتیں جو انسان کو مزین ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ یہ تمام نعمتیں ہم ان کے ذریعے تجھے آزما رہے ہیں، کسی کو دے کر آزما رہے ہیں تو کسی سے لے کر آزما رہے ہیں، کسی کو دے کر آزما رہے ہیں تو کسی کو نہ دے کر آزما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں دے تو دی، آخر ان کو پانے کی خاطر انسان اپنی آخرت تباہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا بھی ذکر اللہ نے 27ویں پارے میں سورہ الحدید میں فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا، اسے انسان پانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ان میں زینت ہے، ان کے ذریعے انسان زینت اختیار کرتا ہے، ایک دوسرے پہ فخر کرتا ہے، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ 2 چیزیں تو کلیئر ہو گئی، پہلی زندگی اور موت کو کیوں بنایا، دوسری ہمیں کیسے آزما رہا ہے، تیسری اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کی کون سی چیزیں ہیں جو ہم ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو آگے لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا 15واں پارہ سورہ الکہف میں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا، انسان، یہ جو اولاد اور دولت ہے
یہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ ادھر ہی رہ جائے گی، اور جو تیرے نیک اعمال ہیں وہ تیرے ساتھ آگے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا دار کہا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں، جو دین دار نہیں ہیں؟ یہ سمجھنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ 27واں پارہ سورہ النجم میں اللہ فرماتا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے وہ دنیا دار ہے۔ 3 چیزیں اللہ کا ذکر ہیں جسے قرآن نے ذکر کا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا نام، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد قرآن، اس کے بعد نماز، یعنی کلمہ، قرآن اور نماز، یہ 3 چیزیں ذکر ہے۔ کافر دنیا دار ہے کیونکہ اس نے کلمے سے منہ موڑ لیا، اور جس نے کلمہ پڑھا ان میں سے جس کا تعلق قرآن اور نماز کے ساتھ ہے، الحمدللہ وہ دیندار ہے۔